آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبو القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري خصائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لا يحبك إلا طاهر الولادة ولا يبغضك إلا خبيث الولادة وقال أيضا يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وقال الصادق عليه آلاء التحية والثناء من وجد في قلبه محبتنا فليشكر أمه صلوات بجي خاندان فاطمہ بہت ہی مختصر گفتگو اور جو سلسلہ فکر جو ایک بات مجھ سے کہتے ہیں ذات محترم ان خوبصورت لفظوں میں وہ ایک حقیقت کو بیان کر رہے تھے میں نے اگرچہ کچھ اور بیان کرنا تھا لیکن وقت بہت محدود ہے اور رات بھی انشاءاللہ کی خدمت میں بیان ہوگا میں چند جملے اسی حقیقت کے تسلسل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا راز و رمز ہے اور کیا سبب ہے اور کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اس ساری کائنات میں ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آپ کی ذات کو آپ کی شخصیت کو مشکل نہیں صلوات دیجیے خاندان فاطمہ کیا وجہ ہے کیا حکمت ہے کیوں اللہ نے ذات امیر المومنین کو خیر اور شر کے درمیان حق اور باطل کے درمیان نیکی اور بدی کے درمیان کفر اور اسلام کے درمیان ایمان اور نفاق کے درمیان طہارت اور نجاست کے درمیان حق اور باطل کے درمیان اللہ نے ذات علی ابن ابی طالب کو کیوں معیار اور میزان قرار دیا اگر تشخیص دینا ہو یہ رسول اسلام کے کلمات کی ترجمانی کر رہا ہوں اگر تشخیص دینا ہو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو بھی معیار ذات علی ابن ابی طالب ہے اور اگر تشخیص دینا ہو کہ اس کی ولادت میں طہارت ہے یا اس کی ولادت میں نجاست ہے تو بھی معیار ذات علی ابن ابی طالب ہے اگر طے کرنا ہو کہ مومن ہے
یا منافق ہے، جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم عہد رسول اللہ میں اور بعد از رحلت رسول جب تشخیص دینا ہو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو ہم نام علی اپنی زبان سے ادا کرتے تھے۔ اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو ہم سمجھتے تھے کہ مومن ہے، اور اگر چہرے پہ قدورت کے آثار ظاہر ہوں تو پھر اس کا نفاق حوالے روشن ہو جاتا ہے۔ سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں اللہ نے ذات علی ابن ابی طالب کو معیار قرار دیا؟ جیسا ختمی مرتبت نے بیان فرمایا اور بارہا مختلف لفظوں میں بیان فرمایا۔ کبھی فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا خَبِيثُ الْوِلَادَةِ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ کبھی فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن، تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور امام صادق نے فرمایا کہ من وجد فی قلبہ محبت ناخل یشکر امہ، جو شخص اپنے سینے میں اپنے دل میں ہم 14 کی محبت کو محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ جا کر اپنی پاک تینت ماں کا شکریہ ادا کرے۔ اور آپ کے صحابی نے ابو بصیر نے استفسار کیا، اے فرزند رسول اگر ماں کا انتقال ہو چکا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا پھر اس کی قبر پر جائے اور قبر پہ جا کر اس کے لیے فاتحہ پڑھے اور پھر کہے ماں میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ ماں کی محنت کا اثر ہے۔ اسی لیے جنگ خیبر کی فتح کے بعد ختمی مرتبت نے بارہا اور بارہا یہ فرمایا اپنے صحابہ سے، اکثر فرماتے تھے اے میرے صحابیوں چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو اٹھا کر اس جگہ چلے جایا کرو، اس گلی میں، اس چوراہے میں، ایسے مقام پر جہاں سے علی کا گزر ہونا ہو، اور جب علی ابن ابی طالب قریب سے گزرے تو پھر اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے یہ سوال پوچھا کرو اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اپنے بچے سے پوچھو کہ کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اور اگر بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہارا بچہ کہہ دے کہ نہ نہیں ہے تو پھر گھر جاؤ اور جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری نسل صالح پیدا ہو۔ تو سوال یہ کہ ذات امیر المومنین کو کیوں پروردگار نے خیر اور شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ آخر علی کی محبت کا راز کیا ہے؟ اور آخر علی کی دشمنی کا راز کیا ہے؟ کیوں علی کے دوست علی کی محبت میں شدید ہے، علی کے دشمن علی کی دشمنی میں شدید ہے؟ کیوں علی کے چاہنے والے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں لیکن علی جن ولی اللہ سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور کیوں علی کا دشمن اپنا سارا زور صرف کرتا ہے کہ یہ علی ولی اللہ کی آذان، یہ ذکر، یہ بات، یہ نعرہ ختم ہو جائے، بند ہو جائے؟ کیوں وہ علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہتا ہے؟ ایک اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبادت مانتا ہے اسی ذکر کو، اور دوسرا کہتا ہے یہ ذکر دہشت گردی ہے۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایک ہی نعرے پر دو الگ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں؟ تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلام میں، عہد علی سے لے کر آج کے دن تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے علی ابن ابی طالب اس معمول عالم کی وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے اس کائنات میں سب سے زیادہ دوست ہیں اور جن کے اس کائنات میں سب سے زیادہ دشمن ہیں۔
اور عجیب یہ ہے کہ علی کے عاشق اور محب اور دوست علی کی دوستی میں شدید ہیں، اور علی کے دشمن علی کی دشمنی میں شدید ہیں۔ عہد رسول سے دیکھ لیجئے، عہد امیر المومنین سے دیکھ لیجئے، وہ لمحہ آپ کی زندگی سے گزرتے ہوئے 40 ہجری اور 20 رمضان المبارک جب حضرت کے سر اقدس پہ ضرب لگ چکی ہے، تو 20 رمضان المبارک کو علی ابن ابی طالب علیہ آلاف الطیبۃ والسلام کے دروازے پر کسی نے دستک دی، تک الباب ہوا، اور امام حسن مجتبیٰ دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھولا تو کون ہے؟ جناب حجر بن عدی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں، علی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، گئے آقا حسن مجتبیٰ خواہش ہے کہ آپ کے بابا علی کی زیارت کریں۔ کہنا میرے بابا علی کی جو کیفیت ہے وہ کسی سے بات نہیں کر پا رہے، وہ غشی کیفیت میں، بے ہوشی کے عالم میں۔ جناب حجر کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، حسن مجتبیٰ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، آپ اجازت دیتے ہم جا کر آپ کے بابا علی کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ کچھ دیر کھڑے ہو کے آپ کے بابا علی کو دیکھیں گے پھر واپس آ جائیں گے۔ فرمایا آ جاؤ۔ جس حجرے میں مولا متقیان بستر شہادت پر آرام فرما رہے تھے، حجر اپنے قبیلے کے ساتھیوں کے ساتھ اور باقی چند صحابہ کے ساتھ آئے، اور آ کر مسلسل نگاہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر گاڑ دی، اور پھر زیر لب کچھ زمزمہ کرنا شروع کی، اشعار فی البدی اشعار کا علی کے چہرے کی رنگت دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وقت بہت کم بچ گیا، اور اب دنیا شجاعت جنگ کے میدانوں میں مزید علی جیسا شجاع نہیں دیکھ پائے گی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب دنیا سے یتیموں کا باپ رخصت ہونے والا ہے، اب کے بعد دنیا علی جیسا عابد اور علی جیسا زاہد نہ دیکھ سکے گی۔ وہ علی کی تو تمام تر صفات میں یکتا روزگار ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اب دنیا مزید رو بھی رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، استاد زیر لب یہ زمزمہ کر رہے ہیں، یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ان اشعار کی آواز مولا متقیان کے کانوں سے ٹکرائی، آنکھیں کھلی، بہت نحیف آواز ہے، ذہن کا اثر اتنا بڑھ چکا ہے۔ کہا ہے حسن مجتبیٰ، اشارہ کیا قریب آؤ، اور امام حسن مجتبیٰ اپنے کان حضرت کے لبوں قریب لے کے آئے۔ کہا یہ کون اشعار پڑھ رہا ہے؟ کہا آپ کا صحابی حجر بن عدی۔ کہا حجر کو میرے پاس لے، حجر پاس آئے، اور جب قریب آئے بستر شہادت پر امام الموحدین علی ابن ابی طالب نے ایک سوال پوچھا کہ حجر بتا، اگر کبھی تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے اور تجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ حجر علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کرو، علی سے ہاتھ اٹھاؤ ورنہ قتل کریں گے، تو کیا جواب دو گے؟ جب ایسا موقع آ جائے کہ حضرت جی کیا سوال ہے، تو حجر جواب دو، میں تمہاری زبان سے یہ بات سننا چاہ رہا ہوں کہ یا امیر المومنین، اگر میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جلا دیا جائے تب بھی میں آپ کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کہ حجر میں جانتا تھا تو ایسا ہی کرے گا، لیکن میں تمہاری زبان سے یہ بات سننا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت نے تبسم فرمایا اور جناب حجر کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ یہ جناب حجر ہے، اب رخصت ہوئے، یہ 40 ہجری ہے، اور 14 سال گزرنے کے بعد امام حسین کے عہد حکومت میں یہی حجر ہے جنہیں اپنے ایک بیٹے اور 6 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر کے شام کے سرحدی علاقے میں لے کے گئے، وادی عذرا میں، اور وقت کا حکمران جناب حجر سے خواہش کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے حجر، اب زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، گلے میں توق ہے، خاردار بیڑیاں ہیں، زنجیروں میں جکڑی ہوئے جناب حجر اور ان کے 6 ساتھی۔ حاکم وقت نے کہا اے حجر، علی کی محبت سے ہاتھ اٹھا، علی سے اظہار برات کر، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ 7 قبریں میں نے صرف تمہارے لیے کھدوائی ہیں، ابھی زندہ زندہ تمہیں قتل کروں گا،
تمہارا سر تن سے جدا کروں گا اور یہی دفن کروں گا، اور آج بھی اسی مقام پر یہ 7 قبریں۔ علی سے اظہار برات کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا اے فلاں، اللہ نے حجر کو وہ زبان ہی نہیں دی کہ جو علی سے اظہار برات کر سکے۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر، بس میری 3 خواہشیں۔ تو کیا خواہش ہے؟ کہ پہلی خواہش ہے کہ مجھے مارنے سے پہلے اور میرے ساتھیوں کو قتل کرنے سے پہلے میرے اس جوان سال بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، اور میری دوسری خواہش ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اور میری تیسری خواہش ہے کہ جو بیڑیاں تو نے مجھے پہنائی ہیں، یہ توق اور یہ زنجیریں، مجھے اسی حال میں دفن کرنا، ان کو اتارنا نہیں، اور میرے چہرے پہ جو خون لگے اس خون کو دھونا بھی نہیں، اسی کیفیت میں دفن کرنا تھا۔ اب نماز پڑھنے لگے جناب حجر، اور جب نماز پڑھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور کہا پروردگار تو جانتا ہے تیرے حجر نے کبھی آج تک تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنی جلدی آج پڑھ رہا، اور آج جلدی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ علی کا دشمن یہ نہ سوچے کہ علی کے شیعہ موت سے ڈر گیا ہے، اور موت کو ٹالنے کے لیے نماز کو طول دے رہا ہے۔ نماز پڑھ کے اٹھے تو دشمن پوچھتا ہے، کہا کہ یہ نماز کی مہلت مانگنا تو علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے یہ خواہش کیوں کی کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی نگاہوں کے سامنے قتل کیا جائے؟ کون سا باپ ہے وہ جوان سال بیٹے کی موت اپنی نگاہوں کے سامنے برداشت کر سکے؟ کہ اس لیے کہ میں اس سے انتہائی محبت کرتا ہوں، اور اس محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھوں۔ کہ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ تو اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ اس لیے یہ خواہش کر رہا ہوں مبادا یہ مجھے اور میرے باقی ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور موت سے ڈر جائے، اور موت سے گھبرا کر علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کر لے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ اطمینان لے کے جاؤں کہ میرا بیٹا جنتی ہے اور علی کی محبت میں مر رہا ہے۔ کہا یہ کیوں خواہش کی ہے؟ یہ خواہش کیوں کی کہ مجھے انہی زنجیروں میں اور توق و سلاسل اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اور چہرے پہ خون ہو، اس خون آلود چہرے کے ساتھ مجھے قبر میں دفن کرنا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بستر شہادت پر آج سے 14 سال پہلے علی ابن ابی طالب نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر دشمن تجھ سے مطالبہ کرے کہ مجھ سے اظہار برات کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو حجر بتاؤ تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اس دن میں نے جو جواب دیا تھا اب یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اسی کیفیت میں دفن کیا جائے تاکہ قیامت کے دن انہی زنجیروں میں جکڑا ہوا چہرے پہ خون ملتے ہوئے اس خون آلود چہرے کے ساتھ اپنے مولا و آقا علی کے سامنے پیش ہوں اور کہوں آپ کے غلام نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہ حجر ہے، اور ان سے چند سال کے بعد 5 سال کے بعد ایک اور عاشق ہے، کون؟ رشید حجری۔ یہ رشید حجری جنہیں صرف اور صرف عشق علی میں شہید کیا گیا، اور اس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے، اور مسلسل خون بہہ رہا ہے اور قریب ہے کہ ان کی شہادت ہو جائے۔ آپ کے بچوں نے، بیٹیوں نے، بیٹے نے، زوجہ نے، اہل محلہ نے گریہ کرنا شروع کیا، یہ عشق علی ہے کہ گریہ کرنا چھوڑو، جاؤ کوشش کرو قلم دوات لے کے آؤ، اور جو فضائل اور جو راز علی ابن ابی طالب سے متعلق میرے سینے میں موجود ہے گریہ کرنا چھوڑو، سنو اور محفوظ کرو اور نسلوں تک پہنچاؤ۔ یہ عشق علی ہے، اور وہ میثم تمار جو عشق علی میں شہید ہوئے، اور پھر مولا متقیان کی شہادت کے 200 سال بعد 200 سال گزرنے کے بعد ابن سکین، بس ختم کر رہا ہوں، ظاہر جناب ذاکر تشریف لانے والے اللہ چکے سمیٹ رہو گفتگو۔ آپ کی شہادت کے 200 سال کے بعد یہ کیا چیز ہے؟ ابن سکین جو متوکل کے بچوں کا استاد ہے، انہیں ادبیات پڑھاتا ہے، لغت پڑھاتا ہے، صرف و نحو پڑھاتا ہے، دیگر علوم پڑھا رہا ہے، اور 2 سال پڑھانے کے بعد جب متوکل کے بچوں کا امتحان لیا گیا
اچھے نمبر لیے، کامیاب ہوئے، تو اب جوش میں آیا متوکل اپنے بڑے دربار میں وزیروں اور مشیروں کے سامنے، اہل دربار کے سامنے ابن سکین سے سوال کیا، کہا اے ابن سکین بتاؤ تمہاری نگاہ میں میرے یہ دو بیٹے زیادہ افضل ہیں یا علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسن حسین زیادہ افضل ہیں؟ آپ جانتے ہیں متوکل کون ہے؟ ابن سکین کو پتا ہے کہ متوکل میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھے گا، لیکن یہ عشق علی ہے، صبر نہ کر سکے۔ کہے متوکل تو کیسی بات کر رہا ہے؟ تو مجھ سے یہ پوچھ رہے کہ تمہارے یہ دو بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن حسین؟ علی کے بیٹے حسن حسین تو بجائے خود میں علی ابن ابی طالب کے غلام گمبر کو تمہارے ان دو بیٹوں سے اور خود تم سے 1000 درجے افضل و بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی میں اگر ان 1400 سالوں کا ہم جائزہ لیں کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف اور صرف عشق علی میں قربان کی۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے محب کو گرا کر اس کے سینے پہ سوار ہو جاؤں اور تلوار اس کی گردن پہ رکھ دوں اور اس سے مطالبہ کروں کہ میری محبت سے ہاتھ اٹھائے ورنہ قتل کر دوں گا، وہ اپنی جان قربان کر دے گا، میری محبت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اور اگر میں اپنے دشمن سے کہوں کہ میں تمہیں ہفت اقلیم کی حکومت دیتا ہوں، مجھ سے نفرت اور دشمنی چھوڑ دو، وہ ہفت اقلیم کی حکومت ٹھکرائے گا، مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ راز کیا ہے؟ راز ہے کہ ذات امیر المومنین ملاک ہے حق و باطل کا، خیر اور شر کا، نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا۔ سوال یہ کہ اللہ نے ذات علی ابن ابی طالب کو کیوں معیار قرار دیا؟ یہ سید بزرگوار تشریف فرمائے، آپ بھی جاتے ہوں گے، یہ قافلے بھی لے کے جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، خراسان جاتے ہیں، قازوین جاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں، نجف بھی جاتے ہیں۔ آپ جب نجف جائیں اور مولا متقیان کی حرم میں داخل ہو، آپ کی زری میں، اور جب آپ زری کے بالائی سے سر والی طرف پہنچے تو پھر سر اٹھا کے اوپر دیکھیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی گنبد میں کون سا شعر لکھا ہے، اور جو عبارت وہاں پہ درج کی جاتی ہے، جو لکھا جاتا ہے، سب فقہا، مراجع، مجتہدین، ان کی زیر سرپرستی، ان کی اجازت سے لکھوایا جاتا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کون ہے علی۔ جیسے آپ حضرت کی زری کے بالائی سے کھڑے ہو کے اوپر نگاہ کریں گے گنبد میں، یہ شعر ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر اللہ نے علی ابن ابی طالب کے نور کو حضرت آدم کے صلب میں نہ رکھا ہوتا، لما قیلا قتما للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ کبھی بھی فرشتوں سے یہ نہ فرماتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ بس میں اس سے تجاوز نہیں کروں گا، اور یہ راز اور اس کا جواب پھر کبھی عرض کیا، لیکن ایک جملے اس کی کیا ہو سید کریں پڑھیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ استفادہ کروں، باقی کا وقت ہم رات میں عرض کریں۔ راز کیا ہے؟ چلے میں سید کی بات کے احترام میں 2 جملے اور کیا وجہ ہے کیوں اللہ نے ذات امیر المومنین کو اس کائنات میں ان تمام باتوں کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ کیوں معیار، مکیال اور میزان قرار دیا ذات علی ابن ابی طالب کو؟ اس لیے کہ علی وہ ذات ہے جس نے ساری زندگی میں ان 63 سالوں میں کبھی کسی انسان کو ایک لمحے کے لیے اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ علی نے بشر کو ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ علی وجہ اللہ، علی آیت اللہ العظمیٰ ہے۔ علی وہ ذات کہ اگر علی کے چہرے کو دیکھو گے تو صرف خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ علی وہ ذات کہ اگر علی کی زبان سے کچھ کلام سنو گے تو ذہن بشر صرف خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔
علی وہ ذات کہ اگر اس علی کی محبت دل میں آ جائے تو یہ محبت صرف خدا تک پہنچاتی ہے. یہ علی فنا فی ذات توحید. یہ علی وہ ذات کہ جس نے کبھی انسان کو ایک لمحے کے لیے اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا. یہ اجمال ہے اور اس اجمال کی تفصیل کی شاید گھنٹوں چاہیے، اس لیے میں زیادہ اس طرف آج نہیں بڑھ رہا، ورنہ قرآن کی آیات سورہ مریم، سورہ آل عمران، پروردگار کیا فرما رہے متعدد مقامات پر کیوں اللہ نے علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، کیوں اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا، کیوں ختمی متوت فرما رہے کہ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وَحُبُّهُ حُبُّ اللَّهِ، اور علی سے محبت خدا سے محبت ہے. معیار کیا ہے؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب فنا فی ذات توحید ہے، اور یہی علی کے سرمدی ہونے کا راز ہے، یہی علی کے ابدی ہونے کی وجہ ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ زینب بنت علی، وہ بیٹی جو علی جیسے بابا کے لیے باعث زینت ہے، جس نے سر برہنہ پا برہنہ کانٹوں بھرے سفر کیے تاکہ قیامت تک آنے والے با ضمیر اور با شعور انسانوں تک علی کو پہنچا سکے. اور ابن زیاد کے دربار میں بھی یہی پیغام دیا اور یزید کے دربار میں بھی یہی پیغام دیا. جب یہ بی بی رسن بستہ یزید ابن معاویہ کے دربار میں آپ کو لایا گیا تو 3 دن مسلسل تیاری کے بعد اس نے اپنا دربار سجایا ہوا تھا اور تمام خواص کو پوری اسلامی دنیا سے بلایا تھا، اپنے سارے وزیروں کو، مشیروں کو، سفیروں کو، سرداروں کو، غیر مسلموں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو. کس لیے بلایا؟ تاکہ اپنی فتح کا جشن منا سکے کہ میں نے کس طرح سے محمد اور علی کی بیٹیوں سے علی اور محمد کا بدلہ لیا، اپنے بدر و احد میں مرنے والے مقتولین کا. اس لیے جب بی بی دربار میں داخل ہوئی تو عالم یہ تھا کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. 700 کرسیاں خواص کے لیے لگی ہوئی تھی اور خود یزید کس کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا؟ ایسے عالم میں ثانی زہرا. بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کس طرح سے علی کی شیر دل بیٹی نے غیور اور باشعور انسانوں تک ذات علی کو پہنچایا، اس نور ولایت کو کیسے پہنچایا. آئی بیویوں کے حالے میں آگے بڑھتی چلی گئی. یزید نے جو اہتمام کیا تھا، یزید کے سوچ رہا تھا کہ 22 دنوں کی تھکی ہوئی بیویاں اور بچے جنہوں نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے اور کانٹوں بھرے سفر کو طے کرنے کے بعد سر برہنہ نامحرموں کی نگاہوں کے تعزیانے برداشت کرتے ہوئے بازاروں سے گزرتے ہوئے پتھروں کی بارش میں جب میرے پاس پہنچیں گے رسن بستہ اور جیسے ہی میرا کر و فر اور جاہ و جلال دیکھیں گے یہ سب کے سب بیویاں بچے میرے سامنے جھک جائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی اور رحم کی اپیل کریں گے. لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی کس شان سے علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی یزید ابن معاویہ کے دربار میں داخل ہوئی اور صفوں کو چیختی ہوئی سیدہ آگے بڑھتی چلی گئی اور اپنے لیے جو مقام منتخب کیا وہ یزید کے تخت کا داہنا حصہ اور جیسی بی بی کھڑی ہوئی آپ کی فوج وہ 84 بیویاں اور بچے جن میں سے اکثر راستے میں شہید ہو چکے تھے جلدی سے ان بیویوں نے ثانی زہرا کی حالہ بنایا. یہ ثانی زہرا کی فوج ہے جس فوج کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاغوتی حکومت کو ختم کیا ثانی زہرا. جیسی کھڑی ہوئی اب یزید شراب پی رہا ہے اور کیا گستاخیاں کر رہا ہے نہیں بیان کر رہا اور بار بار فخر و مباحات کر رہا ہے اور سینکڑوں افراد خواص اور باقی اس کے ہزاروں سپاہی اور اس کے ساتھی سب سر جھکائے یزید کی تعظیم میں بار بار اپنی زبان سے اس کو یا خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں. کسی زبان سے بار بار ادا ہو رہا ہے یا امیر المومنین، یہ لفظ ادا ہو رہا ہے. یہ یزید کے دربار کا ماحول ہے.
ایسے عالم میں شراب پیتے پیتے فخر و مباحت کے عالم میں، جبکہ اقتدار کے نشے میں مست تھا، حکومت کے نشے میں مست تھا، فتح کے نشے میں مست تھا، اس نے سر اٹھایا اور کہا میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب، اس نے کسی مشیر نے اشارہ کیا، وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے اور جو باقی بیویوں کے حالے کے درمیان کھڑی ہے، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی ہے۔ جیسی تعارف ہوا اس نے زخم زبان لگایا، کہے کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے اجداد آج زندہ ہوتے تو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے علی کی اولاد سے ان کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کلمات کہے، اب تک ثانیہ زہرا خاموش تھی، لیکن جیسے اس نے یہ جملے کہے ایک مرتبہ ایک قدم آگے بڑھی، کہا اے یزید تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے، لیکن سن یزید تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، پست ہے، کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی۔ کس طرح سے علی کو پہنچایا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اب سمجھ میں آتا ہے۔ حسین ابن علی اپنی خواہر گرامی کو کیوں اپنے ساتھ لے کے گئے تھے؟ یہ راز تھا۔ انبیاء کی محنت، ختمی مرتبت کی محنت نہیں بچ سکتی تھی، نظام ولایت نابود ہو جاتا اگر ثانیہ زہرا ساتھ نہ جاتی۔ جیسی بی بی نے اچانک سے جواب دیا، ایک مرتبہ یزید لرز گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے دنوں کی تھکی ہوئی مسافرہ بی بی، یہ بھوکی اور پیاسی خاتون اس طرح سے یزید کو للکار سکتی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسی ثانیہ زہرا نے یہ جملے کہے، ایک مرتبہ یزید ابن معاویہ پر سکتہ طاری ہو گیا، اور اب یزید کا سر جھک گیا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ علی ابن ابی طالب کی اس شیر دل بیٹی کے اچانک حملے کا کیا جواب دے۔ اور بہت سوچنے کے بعد جب کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور باقی تمام افراد جو اب تک یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے، جو اب تک یزید کو امیر المومنین کہہ کے بلا رہے تھے، جو سب مبارکبادیں پیش کر رہے تھے، سب حیرت سے ثانیہ زہرا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون بی بی ہے جس نے اتنے بڑے حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا؟ اور اب سب سب نگاہیں اٹھا کر یزید کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ یزید علی کی بیٹی کے اس اچانک حملے کا کیا جواب دے گا؟ اور یزید جیسا چرب زبان جو بات بات پہ بدی اشعار پڑھ رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء فلا وحی نزل، سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں تھا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ محمد کے ڈرامہ رچایا، یہ فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا۔ لیکن اب وہی یزید ساکت، مبہوت، حیران، پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی کی بیٹی کے اچانک حملے کا کیا جواب دے۔ سر جھکا، اور بہت دیر تک یزید نے اپنا سر جھکائے رکھا اور سوچتا رہا کہ ثانیہ زہرا کو کیا جواب دے۔ یہاں تک کہ کافی دیر گزرنے کے بعد جب یزید نے سر اٹھایا تو اب اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ کہا اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اللہ لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر جس نے حسین کو قتل کیا، میں تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی ثانیہ زہرا نے خود قاتل حسین کی زبان سے یہ جملہ سنا، اب اپنے تاریخی خطبے کا آغاز کیا۔ کیوں علی زندہ ہے اور کیوں علی قیامت تک زندہ رہے گا؟ کیوں زینب بنت علی کا نام، اس بی بی کا نام اللہ نے زینب رکھا؟ کیا کیا اس بی بی نے؟ دشمن کے دربار میں جب یزید نے اپنی زبان سے اپنی شکست کا اعتراف کیا اور قتل حسین کی نسبت عبید اللہ ابن زیاد کی طرف دینا شروع کی، اب بی بی نے سمجھا کہ میرا حملہ اتنا کارگر ثابت ہوا کہ میرے بھائی کا قاتل اپنی آستینیں صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے بھیا حسین کے قتل سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب خطبہ دیا اور پھر اس مرحلے پہ پہنچی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دیا کہ یزید کت کی تک وَسْأَسَائِيَتْ وَنْسَبْ جُهْلَ وَاللَّا لَا تَمْهُ ذِكْرَنَا،
ولا تمیتوا وحینا، اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چلے، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے۔ آج تیرے دربار میں علی کی بیٹی اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے، تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا، تو کبھی علی ابن ابی طالب کے نام کو مٹی میں نہ ملا پائے گا، تو کبھی میرے نانا محمد مصطفیٰ کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا۔ یہ ہے زینب بنت علی۔ اور بس ایک جملہ عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ اس لیے حسین ہمراہ لے کے گئے، اس طرح سے شیر دل بی بی نے شام کو فتح کیا، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور 3 بر اعظموں کے حکمران کو سرنگون کیا، اور بی بی واپس جاتے ہیں کربلا، پہلے بھائی سے ملی اور پھر مدینہ جاتی ہے۔ بس ایک جملہ تو، اور بی بی جب مدینے پہنچی تو پھر گھر کی طرف نہیں چلی، بلکہ جیسے مدینے میں داخل ہوئی مسجد نبوی کی طرف چل پڑی، اور جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچی بی بی نے فرمایا جتنے لوگ مسجد نبوی میں موجود ہیں سب باہر چلے جائیں، آج مجھے تنہائی میں اپنے نانا کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اور جب سب لوگ چلے گئے اور بی بی اس حجرے میں پہنچی جس حجرے میں قبر رسول تھی، ایک مرتبہ بی بی پہنچی اور اب گریہ کرنا شروع کیا، اور اپنی چادر کے نیچے سے ایک خون آلود قمیص نکالی اور اسے قبر رسول پر پھیلایا اور کہا اے نانا جان، یہ آپ کے بیٹے حسین ابن علی کا لباس ہے، آپ کی امت نے آپ کے بیٹے حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ اور اب پھر بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا، اب بولا نہیں جا رہا۔ وہ بی بی جو عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں خطبے دیتی رہی، آج اپنے نانا کے پاس بولا نہیں جا رہا، بس گریہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس بی بی نے اپنے بازوؤں سے آستینوں کو الٹنا شروع کیا، اور اس کے بعد کیا کہا، نانا جان یہ نشان دیکھ رہے ہیں، یہ نشان دیکھ رہے ہیں نانا جان، یہ رسیوں کے نشان ہیں، نانا جان آپ کی بیٹی کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لایا گیا، اور نانا جان اگر آپ کی بیٹی کے لیے ممکن ہوتا تو وہ آپ کو اپنی پشت دکھاتی کہ اس کی پشت تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب